اللہ اکبر 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تخشوهم واخشونی صدق اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین و حضرات، اللہ کا بے پایا احسان ہے، آج کا دن اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہماری عید ہے، آج یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ دنیا میں دیگر قومیں عید مناتی ہیں تو ان کے اسباب باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن مسلمان جب عید مناتا ہے تو عید کی خوشی کا سبب اس کے اندر ہوتا ہے، چونکہ پورا ایک مہینہ اس نے ایک عظیم عبادت میں گزارا، روزے کی عبادت۔ پورا مہینہ راتوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، بہت سی نیکیاں مومن اس مہینے میں کرتا رہا، غربا پروری کرتا رہا، غم گساری اور ہمدردی کرتے رہے۔ یہ وہ وجوہات تھیں جس کے نتیجے میں ہماری روح آج مسرت سے شادماں ہے۔ آج ہم خوش ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک پورا ٹریننگ کا مہینہ گزارا ہے۔ اسلام میں خوشی کے لیے اندر سبب موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا بیرونی مظہر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی۔ اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عیدگاہ کی طرف آئیں، نماز ادا کریں، گھر واپس لوٹیں، اچھے کھانے کھائیں، رشتہ داروں سے ملاقات کریں، اور تفریح کے جو جائز طریقے ہیں ان سب طریقوں سے آج مسرت و خوشی حاصل کی جائے، یہ جائز عمل ہے۔ آج اللہ کا دیا ہوا یہ خوشی کا دن ہے، یہ نعمت کا دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے۔ آج حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ آج ان سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ان کی عبادتوں کو وہ قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو وہ قبول کرتا ہے۔ آج کنوکیشن کا ڈے ہے، آج سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا ڈے ہے، آج گریجویشن ڈے ہے۔ لیکن یہ طریقہ کہ خوشی اللہ تعالیٰ نے دی اور ہم کہیں کہ خوشی نہیں منائیں گے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جن کے ہاں خوشی نہیں ہے کسی وجہ سے، انہیں غم سے نکالا جائے اور آج ہماری خوشی میں انہیں شریک کیا جائے۔ صدقۃ الفطر اسی لیے ہے کہ جن گھروں میں خوشی منانے کے اسباب موجود نہیں ہیں، انہیں غم سے نکالنے کے لیے آج صدقہ فطر دے کر عید کی خوشی میں انہیں شریک کرنا ہے۔ بعض مرتبہ حالات سنگین ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوشی نہیں منائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ غم میں شریک نہیں ہونا ہے۔ آج کے دن غمگین لوگوں کو آج خوشی میں شریک کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ رمضان کے اگر ہم سے پوچھیں دو حاصل کیا ہیں تو دو حاصل یہ ہیں کہ ایک تقویٰ ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ دن میں روزہ رکھتے تھے، اس کا حاصل تقویٰ ہے۔ راتوں میں قرآن پڑھتے تھے، اس کا حاصل یہ ہے وہ بھی تقویٰ ہے، اور قرآن زندگی کی رہنما کتاب ہے۔ خواتین و حضرات، تقویٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا،
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا کیا وہ دنیا میں کسی اور چیز سے ڈرے گا؟ بالکل ممکن نہیں۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ ساری دنیا سے نڈر ہوتا ہے۔ جو خدا کی چوکھٹ پر سر جھکا دیتا ہے وہ کسی جگہ سر نہیں جھکاتا۔ جس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اس کے دل میں کوئی اور خوف سما نہیں سکتا۔ رمضان کا یہ حاصل ہے۔ رمضان کے جانے کے بعد بھی اگر ہم غلطی سے حالات سے متاثر ہو کر خوف کا شکار ہیں، ڈر کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تقوی کی روح ہمارے اندر سرایت نہیں کر گئی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ خدا سے ڈرنا ہے۔ خدا سے ڈریں تو دنیا میں کسی اور کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقوی کا پیغام ہے، یہ رمضان کا لیسن ہے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو ہمیں پر امید رہنا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ابھی میں نے جو نماز میں آیتیں تلاوت کی اس میں بھی کہا گیا کہ جہنمیوں کی غذا زقوم، کانٹے دار پھل اور پیپ کا دھون، یہ جہنمیوں کی غذا ہے، ان کا کھانا اور پانی ہے۔ اسی طرح دنیا میں اقتدار کے جو بھوکے ہوتے ہیں ان کے لیے ہیٹ اسپیچز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن غذا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسے کھائے بغیر وہ اقتدار پر نہیں رہ سکتے۔ مجبوری ہے جہنمیوں کی زقوم کا کھانا اور پیپ کا پینا۔ اسی طرح ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنے والوں کی مجبوری ہے ہیٹ اسپیچز کے ذریعے سے اور ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے ذریعے سے اقتدار پر قابض رہا جائے۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ بتائیے کہ ڈرنے والوں سے کہیں ڈرا جاتا ہے؟ بھائی جو سائل ہوتا ہے، بھکاری، کہیں سائل سے کوئی سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا، حماقت ہے۔ سائل سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ڈرنے والوں سے کوئی ڈرتا ہے؟ حماقت ہے۔ ڈر کس کو تھا؟ مسلمان مکے میں مٹھی بھر تھے، انگلیوں میں گن سکتے تھے۔ ڈر مسلمانوں کو تھا یا ابو جہل کو تھا؟ رسول اللہ کو ڈر تھا یا ابو لہب کو ڈر تھا؟ ڈر کسے تھا بتائیے؟ کیا مسلمانوں کو ڈر تھا؟ کیا صحابہ کرام کو ڈر تھا؟ کیا وہ ڈرتے تھے؟ جان کا نذرانہ پیش کیا، مالی قربانیاں پیش کی، سب کچھ پیش کیا اور تھے مٹھی بھر، لیکن ڈر ان کو تھا جو اقتدار پر تھے۔ ابو جہل کو تھا، ابو لہب کو تھا۔ ڈرنے والوں سے نہیں ڈرا جاتا ہے۔ آج بھی ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جسے ڈر ہے۔ اسلام کا جو سادہ میسیج ہے، اسلام کے اندر جو جاذبیت ہے، اسلام کے اندر جو مساوات ہے، اسلامی تعلیمات کی جو سادگی ہے اور اسلامی تعلیمات کی فطرت سے ہم آہنگی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا۔ لوگ اس کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ ڈر ہے کچھ لوگوں کو اسلام سے متاثر نہ ہو جائیں۔ ڈر ہے کچھ لوگوں کو کہ اسلام کی قوت بڑھ نہ جائے، اس لیے وہ طرح طرح کی قانون سازیاں کرتے ہیں۔ ڈرنے والوں سے آپ ڈریں گے؟ میں نوجوانوں سے خود بالخصوص آج ایڈریس کر کے کہنا چاہتا ہوں، ڈرنے والوں سے نہیں ڈرا جاتا۔ اسلام کی طرف جو رغبت ہے اس شدید ترین زمانے میں بھی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے چنئی کی ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک سوشل ورکر، اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے سے فیس بک میں برسوں سے اس کی تقریر میں دیکھتا رہا، حق بات کہتی تھی، توحید کی بات کہتی تھی، لیکن ابھی اس نے اسلام قبول کیا۔ کعبۃ اللہ میں جا کر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا ویڈیو کلپ لوگوں کو بھیجا۔ اس نے بتایا کہ یہ جو ماحول ہندوستان میں پیدا کیا گیا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دیکھوں اسلام کیا ہے۔ واقعتاً مسلمان اتنے برے ہیں؟ کیا اسلام، ان کا مذہب ان کو یہی تعلیم دیتا ہے جو بیان کیا جاتا ہے میڈیا میں؟ میں نے جیسے جیسے قرآن کا مطالعہ کیا، مجھ پر حقیقت کھلتی چلی گئی، اور آج میں مسلمان ہوں۔ اس نے مسلمانوں سے کہا
یہ غلطیاں آپ نے کی ہیں کہ برس ہا برس سے قرآن کو تم نے اپنی تجوریوں میں چھپا رکھا تھا۔ آج اس ملک کے ایک ایک بندے خدا کی ضرورت ہے اس کتاب کو پہنچانے کی۔ میں درخواست کرتی ہوں تم لوگوں سے کہ قرآن کو باہر نکالیے اپنے الماریوں سے اور تجوریوں سے اور عوام کو پہنچائیے، عوام اس کے پیاسے ہیں، یہ اس کا پیغام ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی یہ کشش باقی ہے، آج بھی لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، خواہ وہ گرگاؤں میں نماز کا ایشو ہو، خواہ وہ حجاب کا ایشو ہو، یہ تمام امور میں خیر کے پہلو نکل رہے ہیں۔ سنجیدہ لوگ مطالعہ کر رہے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ اخبارات میں آپ نماز پر ایک بڑے آدھا پیج کا آرٹیکل لکھ نہیں سکتے۔ گرگاؤں کے واقعات کے نتیجے میں دسیوں آرٹیکل ہندوستان کے بہت بڑے بڑے اخبار میں آ چکے۔ حجاب پر آپ عام دنوں میں آرٹیکل نہیں لکھ سکتے۔ عورت کا اسلام میں جو مقام ہے، حیا کا جو آئیڈیا ہے اسلام میں، لباس کا جو کانسیپٹ ہے اور انٹر سیکس کی جو منگلنگ ہے، دونوں صنفوں کے درمیان ملنا جلنا، خلط ملط، اس کے بارے میں اسلام کے جو صاف شفاف اس کی تعلیمات ہیں، اس پر آپ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن حجاب کے ایشو نے کتنے لوگوں کو مجبور کر دیا پڑھنے اور لکھنے کے لیے۔ یہ تو حالات ہیں، اسی سے تو ڈرا جا رہا ہے اور اس کے عوض میں آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، اور نوجوان ہیں کہ ڈرتے جا رہے ہیں۔ بعض نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آسٹریلیا چلے جانا چاہتے ہیں، ہم کینیڈا چلے جانا چاہتے ہیں، ہم نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں۔ کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ موت سے بچنے کے لیے؟ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گردن بچانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، سنو، جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ تمہیں نیوزی لینڈ میں بھی آ کر ملاقات کرے گی، کینیڈا میں بھی آ کر ملاقات کرے گی۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، تم جہاں بھی رہو موت آ کر تمہیں دبوچ لے گی۔ تم لوہے کے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی بنی اسرائیل وہ ڈرتے ہی موت سے، اور مشرکین موت سے ڈرتے ہیں، مومنین موت سے نہیں ڈرتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے ایک ایک فرد چاہتا ہے کہ لمبی زندگی ملے، ہزار ہزار برس کی زندگی ملے۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین کا بھی حال یہ ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ ان کے کیے کرتوت ایسے ہی کہ اللہ سے ملاقات کے لیے ان کے دلوں کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے، ہزار ہزار برس کی زندگی چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہزار برس کی زندگی بھی مل جائے، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو جان سے ڈر، موت سے ڈر، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ موت برحق ہے، موت آنی ہے، کب آئے گی کہاں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے۔ اور اگر حق کے راستے میں موت آ جائے تو کامیاب ہیں آپ، اگر حق کی دفاع میں موت آ جائے تو کامیاب ہیں، انسانیت کی حفاظت کے لیے موت آ جائے کامیاب ہیں۔ جان کا نذرانہ اگر پیش کر دیا جائے خدا کے راستے میں، اس سے سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک آیت کے ذریعے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کوٹیشن ہمارے سامنے پیش کیا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں میں موحد ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، تم جن جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا۔ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں سے امن کا سزاوار کون ہے، امن کا مستحق کون ہے، کس کے دل کے اندر امن اور شانتی ہو سکتی ہے؟ جو موحد ہے اس کا دل سکون آشنا ہوتا ہے، اور جو جگہ جگہ ڈنڈوت بجاتے ہیں،
کبھی ان کا قلب سکون آشنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوٹیشن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں کوٹ کر کے بتایا۔ نوجوانوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جتنی زندگی ملی ہے اسے اللہ کے راستے میں لگانے کا فیصلہ آج کے دن کیجئے۔ روزی روٹی کے لیے 7-8 گھنٹے آپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اوقات کو آپ پرپس فل گزاریے، مطالعہ کریں، اچھی چیزیں لکھیں آپ سوشل میڈیا میں، بچوں کی تربیت کریں، بیوی سے محبت کریں، گھر والوں سے ملاقاتیں کریں، ہندوستان کے عام بھائیوں سے ملاقاتیں کریں، قرآن انہیں دیں، مطالعہ کرنے کے لیے لٹریچر دیں، ہو سکے تو مسجد کو لے کر آئیے۔ ابھی رمضان میں دلی کے ایک یونیورسٹی کے طلباء آئے تھے مسجد کا دورہ کرنے کے لیے، مسجد درشن کے لیے آئے تھے۔ آپ کی نمازوں کو انہوں نے دیکھا، مسجد کے ماحول کو دیکھا، وضو کو دیکھا، اس کے بعد 1 گھنٹے کا سیشن ہوا، اسلام کے متعلق ان کے سوالات، انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، اس کے جوابات دیے گئے۔ واپس لوٹنے کے بعد پروفیسر صاحب نے انڈین ایکسپریس میں آرٹیکل لکھا اور بہت شاندار باتیں انہوں نے لکھی، مسلمانوں کی نماز کو دیکھ کر طلبہ کیسے متاثر ہوئے، ہائیجین کا جو کانسیپٹ ہے وضو کا اس کو دیکھ کر کیسے متاثر ہوئے، اسلام کے سلسلے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کا بیان سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بعض باتوں سے ہم اتفاق نہ کریں لیکن بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں۔ مسجد کا درشن کروائیے، قرآن پہنچائیے، دوستی کیجئے، پولیس آفیسر سے ملاقات کیجئے، کلکٹر سے ملاقات کیجئے، آفیسر سے ملاقات کریں اور انہیں یہ ساری چیزیں دیں۔ نمبر 1۔ نمبر دوسری بات، قرآن میں نے کہا کہ اس رمضان کا حاصل ہے، قرآن اگر پڑھتے ہی تو ہر مرتبہ قرآن کوئی نیا انوکھا نکتہ آپ کے سامنے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ رمضان میں آپ نے سورہ کہف کا مطالعہ کیا ہوگا، سورہ کہف میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں، چاروں واقعے میں دیوار کا ذکر ہے، کمپاؤنڈ کا ذکر ہے۔ 3 تو فزیکل بیریئر کمپاؤنڈ ہی دیواریں ہیں، اور ایک ویژول بیریئر، جیسے کھیتی میں اطراف سے درخت لگا دیے جاتے ہیں، وہ کمپاؤنڈ ہے لیکن اسے ہم ویژول بیریئر کہتے ہیں، فزیکل بیریئر نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ توحید کی دعوت کچھ نوجوانوں نے اپنے شہر میں عام کی، اس کے نتیجے میں مخالفت ہوئی، انہیں کہا گیا کہ تمہیں سنسار کر دیں گے، انہوں نے اپنی حد تک توحید کی دعوت کو عام کیا، اور اس کے بعد انہیں یہ سجھائی دیا کہ جا کر غار میں پناہ لے لیا جائے۔ 300 سال تک سو گئے، سولار کیلنڈر کے حساب سے، لونار کیلنڈر کے حساب سے 309 سال تک سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے کے نوجوان ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت عام کی۔ اب لوگوں کے درمیان یہ تنازع ہوا کہ ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے، رشتہ جوڑنے میں، نسبت جوڑنے میں، تعلق بنانے میں شرف محسوس کرتے ہیں کہ یہ نوجوان ہمارے خاندان کے ہیں، اور کہا کہ ہم ان کے قبر کے اطراف دیوار اٹھائیں گے، ہم مزار بنائیں گے، ہم مسجد بنائیں گے۔ نوجوانوں، دوستوں، میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہ معجزہ صادر ہو سکتا ہے کہ آپ توحید کی دعوت کو عام کیجئے۔ آج مسجد کے گیٹ گرائے جاتے ہیں، 100 سال 200 سال کے بعد یہی لوگ مسجد بنائیں گے، آپ کے قبروں پر مسجد بنائیں گے، آپ کے یادگاریں بنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ رحمت ہے ہندوستان کے لیے۔ قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ نوجوان ہوں تو ایسے ہوں۔ دیوار کے بارے میں ایک اور دیوار کا ذکر ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر۔ ایک بستی میں جاتے ہیں تو ایک دیوار ہے جو گری جا رہی ہے، اسے تھام لیا، اسے تعمیر کر دیا اس گھر کو، کیونکہ اس کے نیچے یتیموں کا مال رکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت خضر فرشتہ ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں۔ نبیوں والا کام یہ ہے کہ گرتی دیوار کو تھاما جائے، فرشتوں کا کام ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو تھاما جائے، شیطانوں کا کام ہے کھڑی ہوئی دیوار کو گرا دیا جائے۔ فرشتوں کا اور نبیوں کا کام ہے کہ آنے والی نسلوں کا مالی تحفظ کیا جائے، شیطانوں کا کام یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو برباد کر دیا جائے، فقیر اور خلاش کر دیا جائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آپ کدھر ہیں؟ آپ اگر حزب اللہ ہیں، آپ نبوی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس ملک میں صرف مسلمانوں کے نہیں، جن جن کی دیواریں گر رہی ہیں ان دیواروں کو آپ تھامیں گے۔
جن جن یتیموں کا مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت آپ محسوس کریں گے، آپ حفاظت کریں گے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیوار گراتے نہیں، دیوار بناتے ہی مسلمان۔ ایک بادشاہ تھا ذوالقرنین۔ عادل بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ آتے ہوں، اس کے دیوانے خاص میں آ کر اپنی شکایتیں پیش کرتے ہوں، اور بادشاہ اتنا فراخ دل ہو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ لوگوں سے ملاقات کر لے، ایسا نہیں ہے۔ عادل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو عوام کے درمیان جاتا ہے، عوام کے دکھ درد کو پہچانتا ہے، عوام کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ذوالقرنین نے ایکسپیڈیشن کے ٹریول کیا، ایک دن ایسٹ کی طرف گیا، ایک مرتبہ ویسٹ کی طرف سفر کیا، ایک مرتبہ نارتھ کی طرف سفر کیا۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں فسادی آتے ہیں۔ قرآن نے کہا مفسدون، یہاں بلوائی آتے ہیں، یہاں رائٹرز آتے ہیں، بستی میں فساد مچاتے ہیں، گھروں کو گرا دیتے ہیں، مال لوٹ کر لے چلے جاتے ہیں۔ اے بادشاہ کوئی تحفظ کا کام کیجئے۔ تو بادشاہ نے ذوالقرنین نے کہا میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ فسادیوں کو روکنے کے لیے دیوار بنا دیا عادل بادشاہ ذوالقرنین نے۔ ظالم بادشاہ ہوتے ہیں دیواروں کو گراتے ہیں، فسادیوں کو موقع دیتے ہیں۔ عادل بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو فسادیوں کو روکتے ہیں اور دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو ہر زمانے کے لحاظ سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ قرآن بتاتا ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن پر لوگ آگے چل کر ان سے نسبت جوڑتے ہیں۔ نبیوں والا کام اور فرشتوں کا کام یہ ہے، گرتی دیوار کو تھامتے ہیں۔ عادل حکمران وہ ہوتے ہیں جو فسادیوں کو روکتے ہیں اور فساد کے راستے میں دیوار بن کر وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا پیغام ہے آج عید کا، کہ ہمیں ان حالات میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے اصحاب کہف کا، ہمیں حضرت موسیٰ کا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں حضرت خضر کا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں ذوالقرنین کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری اور آخری بات میں خواتین کو ایڈریس کروں گا۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، یہ حالانکہ انسانیت کا آدھا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نصف بہتر ہیں، ہاف بیٹر ہیں۔ اس لیے کہ آئندہ نسلوں کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، آئندہ نسلوں کی تربیت ان کی گود میں ہے۔ یہ دیندار ہوں گی تو آئندہ نسلیں دیندار ہوں گی، یہ قرآن کے شیدائی ہوں گی تو آئندہ نسلیں قرآن کے شیدائی ہوں گے، یہ اگر اسلام سے وابستہ ہوں تو آئندہ نسلیں اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے پاس 8 گھنٹے کا حساب تھوڑا سا آسانی سے دے کر نکل جائیں گے، اس لیے کہ ہم جاب میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے 8 گھنٹے کا حساب ذرا نکل جائے گا آسانی سے، ہم جاب میں لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خواتین کے پاس گھریلو کام کاج کے علاوہ جو وقت بچتا ہے، دن میں 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 10 گھنٹے، اس کا حساب ان کو دینا ہے۔ ہمارے جو 10، 12، 14 گھنٹے ہوتے ہیں اس کا حساب دیں گے تو اس میں 8 گھنٹے تو جاب کے نکل گئے۔ اب آپ کو 10، 12 جو گھنٹے نکلتے ہیں اس میں وقت کہاں صرف ہوتا ہے؟ وقت اگر باتوں میں، وقت اگر سوشل میڈیا میں، وقت اگر غیبت میں، وقت اگر سیریلز اور سنیما میں گزرتا ہے تو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، کٹھن حساب کتاب ہوگا۔ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئندہ نسلوں کا خیال کرتے ہوئے انہیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ مردوں کے لیے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، وہاں دین کی باتیں سن لیتے ہیں۔ مردوں کے لیے میلاد کی مجلسیں ہوتی ہیں، مردوں کے لیے کچھ اور سیشنز ہوتے ہیں، خواتین کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں انتظام نہیں ہے۔ میں خواتین سے چاہوں گا کہ وہ اجتماعیت سے وابستہ ہوں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں، چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں، قرآن کا مطالعہ کریں جیسے کہ رمضان میں وہ کیا کرتی تھیں، اجتماعات کریں، دین سے واقفیت حاصل کریں۔ اور خواتین کے لیے بہت ضروری سبق ہے پیرنٹنگ۔ بچوں کی تربیت ہمارے ماں باپ کے لیے اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا، وہ زمانہ اتنا پرفتن نہیں تھا، آج پرفتن زمانہ ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کا مقابلہ اس وقت کر سکتی ہیں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب انہیں پیرنٹنگ کا گر معلوم ہو، پیرنٹنگ کا اسکل معلوم ہو، کیسے فن پرورش کو سیکھیں اور جانیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اور اگر بچوں کی صحیح تربیت کر لیں گے تو امت کا بیڑا پار ہے، امت کا مستقبل روشن ہے۔ اگر ہماری عورتیں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں تو یہ لکھ لیجئے کہ ہماری امت کا مستقبل تاریک ہے۔ تو عورتوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے آنے والے زمانے میں کہ وہ وقت کا خیال رکھیں، وقت کی قدر کریں اور اپنے آپ کو علم سے لیس کریں، صلاحیتوں سے لیس کریں، ٹیلنٹس پیدا کریں، اپنی نئی نسل کی اچھی تربیت کی کوشش کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
خواتین و حضرات، میں اپنی گفتگو ختم کر چکا. میں نے نوجوانوں کو بھی ایڈریس کیا اور میں نے بتایا کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. خدا سے جو محبت کرے گا وہ سارے بندوں سے محبت کرے گا، کسی سے نفرت نہیں کرے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اچھے کردار کا حامل انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے. میں نے بتایا کہ عورتوں کے ہاتھ میں امت کا مستقبل ہے، وہ انشاءاللہ اگر لکھیں گی تو ایک شاندار مستقبل لکھ سکیں گی. یہ وہ باتیں ہیں آج عید کے لیے جو میں اپنے دوستوں، نوجوانوں اور خواتین کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے ایک سال میں رمضان سے جو کچھ حاصل کیا اسے اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے بعد لوگ دیکھیں اور خود ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ گزشتہ سال کے بنسبت یہ سال ہمارا بہت ہی کارگر گزر رہا ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.